اور نہ ہی حالات کے تغیر کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ مزمور 103 اس کی 19ویں آیت۔ عدل و انصاف کا بادشاہ، امن اور سلامتی کا رئیس، ابدی و لاسانی بادشاہ، لازوال بادشاہ، غیر فانی بادشاہ، دائمی سلطنت کا بادشاہ، سب سلطنتوں کا بادشاہ۔ ہم حوالہ دیکھتے ہیں اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 37ویں باب کی 16ویں آیت میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور عظیم اور جلیل القدر بادشاہ، حلیم بادشاہ، عاجز بادشاہ، معودہ بادشاہ یعنی جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بادشاہ، نہ صرف زمینی بلکہ آسمانی بادشاہ، دنیاوی لعنت سے پاک بادشاہ، کامل بادشاہ، محبت اور رحم کا بادشاہ، عالمگیر بادشاہ، معاف کرنے والا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 49ویں آیت۔ یہودیوں کا بادشاہ، متی کی انجیل دوسرے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 16ویں آیت۔ قوموں کا بادشاہ، مکاشفہ کی کتاب 15 باب کی 30ویں آیت۔ شاہان عالم کا بادشاہ، مکاشفہ پہلا باب 5ویں آیت۔ سیہون کا بادشاہ، متی کی انجیل 21ویں باب کی 5ویں آیت۔ سلامتی کا بادشاہ، زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت۔ عبدالعباد بادشاہ، عبرانیوں کے نام کا 3 باب کی 8ویں آیت۔ اور ہمیشگی کا بادشاہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا، لوکا کی انجیل پہلا باب 33ویں آیت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جیسا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے اور مٹ گئے، بادشاہ کی آئی ناپید ہوگی، لیکن اس کی بادشاہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔ تاریخ آگاہ کرتی ہے کہ ابتدائی زمانوں میں قوموں نے اپنے لیے بادشاہ چن لیے۔ کئی طاقتور اشخاص نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو متی کر لیا، بادشاہ کے اصول کے لیے خود ساختہ مذہب بنا کر حکمرانی کی، خدا کے بیٹے بنے، خود خدا کہلوائے، پرستش کروائی، طاقت کے ساتھ ابھرے اور وقت کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ بادشاہ کے بعد بادشاہ آیا، بادشاہتیں بنی اور ختم ہو گئی۔ المختصر یہ کہ سب وقت کے ساتھ فنا اور زوال پذیر ہو گئے۔ ماضی میں مصر، بابل، فارس، یونان، روم، اسلامی اور برطانوی حکومتیں اس کی مثالیں ہیں۔ فرعون بادشاہ، سکندر اعظم، جولیس سیزر، نیرو بادشاہ، مغل بادشاہ، نیپولین، میسولینی، ہٹلر وغیرہ آئے اور مٹ گئے، لیکن یسوع ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو زوال میں نہ ختم ہونے والی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق خدا ہی قادر مطلق، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے دم سے خلق کیا اور زندگی بخشی۔ اپنے نام کے جلال کے لیے بنی اسرائیل کو چنا تاکہ تمام پورے ارض پر اس کا نام جلال پائے۔ اسرائیل کا ایک ہی بادشاہ تھا، یعنی قادر مطلق خدا، پاک یہوہ۔ لیکن ایک دن غیر قوموں سے متاثر ہو کر بنی اسرائیل نے سیموئیل نبی سے درخواست کی کہ ان کا بھی ایک بادشاہ ہو۔ پہلا سیموئیل 8ویں باب کی 4 آیت سے 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آج کی پہلی تلاوت میں جو سنا ہم نے۔ یہ بات سیموئیل اور خدا کو بہت ناپسند آئی، کیونکہ قادر مطلق خدا خود ان کا بادشاہ تھا۔ لوگوں کے اصرار پر سیموئیل نے دعا کی تو خدا نے اس سے کہا کہ ان کی خواہش کو پورا کر اور انہیں بادشاہ سے جو ان پر حکومت کرے مقرر کر۔ پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ، دوسرا داؤد بادشاہ، تیسرا سلیمان بادشاہ۔ اس کے بعد سلطنت تقسیم ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسرائیل کی بادشاہت کا ایک دور جاتا تھا۔
اور وہ غیر اقوام میں جلاوطن اور اسیر ہو گئے۔ ایسے میں ان کی تمام امیدیں اور توقعات اس مسیحا سے وابستہ ہوگی جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا، انہیں غیر قوموں سے رہائی دلائے گا اور اسرائیل کی بادشاہت کو اثر نو بحال کرے گا۔ دانیل نبی کی کتاب 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ اسی بات کو ہم اعمال کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، جب رسول پوچھتے ہیں کہ اے خداوند تو ابھی سے اپنی بادشاہی کو ظاہر کیے دیتا ہے، بحال کیے دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے خداوند کیا تو اس وقت اسرائیل کی بادشاہی کو پھر سے بحال کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے۔ اعمال پہلا باب 6 اور 7 ہے۔ بنی اسرائیل نے داؤد کی وفاداری سے سرفرازی پائی اور بعد کے بادشاہوں کی بت پرستی کی وجہ سے غیر اقوام کی غلامی میں چلے گئے۔ بت پرستی اور رسومات شریعت کی خلاف ورزی اللہی غضب کا بھڑکنے کا سبب بنی، جس کی وجہ سے وہ جلاوطن ہوئے۔ لیکن خدا نے داؤد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ قائم رکھا، جیسا لکھا ہے، خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ لوکا کی انجیل پہلے باب کی 32ویں آیت۔ سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک طرف 10 قبیلے چلے گئے اور ایک طرف 2 قبیلے چلے گئے۔ غیر معبودوں کی پرستش، خدا سے بے وفائی، شریعت کے عدول اور غریبوں اور کمزوروں کے استحصال کے باعث یہ بادشاہتیں ختم ہوئی، بادشاہ اور عوام جلاوطن ہوئے۔ کسی بھی بادشاہ اور اس کی بادشاہت کو دوام حاصل نہ ہوا۔ یہ بادشاہتیں وجود میں آئیں اور مٹ گئی، لیکن یسوع کی بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ جیسا کہ فرشتے نے بتایا تھا کہ وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 33ویں آیت۔ آج بھی دنیا میں بادشاہتیں اور حکومتیں وجود میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یسوع کی بادشاہت عالمگیر بادشاہت ہے جسے کوئی زوال نہیں بلکہ دوام ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بادشاہ اب تک تخت نشین ہوگا۔ یسوع بادشاہ اب تک تخت نشین ہوگا، اپنی امت کو سلامتی کی برکت عطا فرمائے گا۔ وہ عالمگیر بادشاہ ہے، وہ الفا و اومیگا ہے۔ اس کی پیدائش پر دنیا کے بادشاہ امن کے شہزادے کو سجدہ کرنے آئے اور سونا، مر اور لبان اس کی نظر کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارا خداوند اور بادشاہ یسوع مسیح ہے، جس کا ستارے نے انہیں مشرق میں دیکھا اور سجدہ کرنے آئے۔ اپنے آپ کو گرانا، جھکانا، اس کا مطلب ہے مان لینا اور خود کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ سجدے کا مطلب جھکانا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ سونا بادشاہ ہونے کی علامت ہے، مر اس کی موت کی اور لبان اس کے کاہن ہونے کی علامت ہے۔ صلیب پر ڈاکو یسوع پر ایمان لے آیا، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا اور ابدی زندگی کا وارث بن گیا۔ اس بات پر اقرار کیا کہ تو میرا بادشاہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے اور زندگی کا وارث بن گیا۔ اور اس نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 12ویں سے 45ویں آیت۔ خداوند یسوع ملک صادق کے رتبہ پر دائماً کاہن ہے اور بادشاہ بھی۔ مزامیر 110 مزامیر اس کی 4 آیت۔ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد تک قائم ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط پہلے باب کی 8ویں آیت۔ یسوع کی بادشاہت دنیاوی سوچ و سمجھ سے بالا تر ہے، ایک نئی طرز کی بادشاہت ہے جس میں اجنبی،
परदेसी, गरीब, बेवा, मुआशरे के रद्द किए हुए, दत्कारे हुए लोग, गुनाहगार औरतें, अपाहज, अंधे, कोढ़ी, मुश्किल हालात के सताए हुए लोग, मस्कीन, सामरी, मासूल लेने वाले सब शामिल हैं। सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा करो, ताकि वो शहजादे की ज़ियाफत में शरीक हों, बादशाह के बेटे की ज़ियाफत में शरीक हों। मत्ती की इंजील 22वें बाब की 9वीं 10वीं आयत। हम खुश हैं कि यीशु हमारा चुपान और बादशाह है। अब हम आम से खास हो गए हैं। तुम चुनी हुई कौम और शाही कहानत और मुकद्दस कौम हो। पहला पतरस का खत 2 बाब की 9वीं आयत। अब हम देखते हैं, जैसा कि हम इस लतूरियाई साल के आखिर में हैं, तो खुदा ने पहले ही गुज़श्ता सलावतों में भी हमने सुना, खुदा ने पहले से ही आगाह कर दिया कि गुमराह ना हो जाना, कि लोग कहें कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ है या वहाँ है या वहाँ है। घबरा ना जाना, उनके पीछे ना चले जाना, वो गुमराह करने वाले झूठे नबी होंगे। तो हम देखते हैं कि खुदावंद की बादशाही कब और कहाँ है। खुदावंद मसीह की बादशाही कब और कहाँ है। मसीह खुदावंद के इस दुनिया में जाहिर होने से पेशतर खुदा का पैगंबर यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती की इंजील 3 बाब की पहली 2 आयत। क्योंकि मसीह खुदावंद आने वाला था, यूहन्ना उसकी राह तैयार करने वाला, यूहन्ना खुदावंद का पेशरो था। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मरकज की अंजील पहला बाब 14वीं और 15वीं आयत। ये अल्फाज, ये स्टाइल, ये अंदाज यूहन्ना इस्तबागी से फर्क है, क्योंकि जिसके बारे में मुनादी की जाती थी वो खुद मौजूद हुआ। यीशु वाशनाफ अल्फाज में बताता है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई है। जहां पर यीशु है वहां पर उसकी बादशाही है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मतलब जहां यीशु है वहां उसकी बादशाही है। वो बादशाह आ चुका है जिसका इंतजार था। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती और ना कहा जाएगा देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लूका की इंजील 17 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। जहां यीशु है वहां खुदा की बादशाही है। यीशु कुल कायनात के बादशाह की ईद की तमहीदी हम्द बहुत बाकमाल और ईमान अफरोज है। जब हम पाकमास की इबादत करेंगे तो उसमें जो तमहीदी हम्द पढ़ी जाएगी वो यीशु बादशाह से मुतल्लका है, ईमान अफरोज है, बाकमाल है, जो यीशु बादशाह की जिंदगी और मिशन की खूबसूरती की अक्कासी करती है। खुदा बाप ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा किया, अब्दी काहन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बानगाह पर सलामती का बेऐब ज़बीहा बने और तमाम बनी नौ इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए और इस तरह कुल कायनात को अपनी हुकूमत के ताबिया करके एक आलमगीर बादशाहत तुझ अजीम और जलील खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और जिंदगी, पाकीज़गी और फजल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाह है। यीशु बादशाह हमारी जिंदगी का मरकज़ व महवर है। जैसा मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि हमें क्रिस्टो सेंटर बनना है, सेल्फ सेंटर नहीं बल्कि क्रिस्टो सेंटर बनना है। हमारी जिंदगी का मरकज़ व महवर यीशु मसीह होना चाहिए। जिसके पास बेटा है, जैसा पाकला में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर ध्यान करना है। क्या मेरे पास खुदा का बेटा है, यीशु मसीह है?
اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. خود یسوع خود فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ اور زندگی میں ہوں. جس کے پاس یسوع بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا. متی کے 6 باب کی 33ویں آیت. ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈنا ہے. اس لیے جہاں یسوع کی بادشاہی ہے وہاں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں امن، صلح، اتحاد، محبت، خوشی، شادمانی، آرام، قبولیت، سکون، مسکراہٹیں، راحت، عدل و انصاف ہوگا. جہاں پر یسوع نہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. جہاں پر یسوع ہے وہاں پر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، مسکراہٹیں بھی ہوگی، خوشیاں، شادمانیاں بھی ہوگی. وہاں کدورت نہیں، حسد نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، بغض نہیں، جنگ و جدل نہیں، ناانصافی نہیں، عداوت نہیں، ناروا سلوک نہیں، بلکہ جیسے لکھا ہے کہ خدا ان کی آنکھوں کے ہر آنسو پوچھ دے گا. مکاشفہ 7 باب کی 17 آیت. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے اور خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے مبارک بادیوں کو اپنانا ہوگا. بیٹیٹیوڈ، بی ایٹیٹیوڈ جو ہماری زندگی کا حصہ بنے، رویہ پر کردار بنے، مبارک بادیاں. تب ہم خدا کی، جیسا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو بھوکے ہیں، جو روکے غریب ہیں. خدا کی بادشاہی انہی کی ہے. ٹھیک ہے، خدا کی بادشاہی ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں یسوع کے رویے اور کردار کو، مزاج کو بناتے ہیں. لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. متی 5 باب کی 30 آیت. مبارک ہے وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. متی کے انجیل 5 باب کی 10 آیت. مکاشفہ کا مصنف لکھتا ہے یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون سے دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں. مکاشفہ 7 باب کی 14 اور 15 آیت. خدا یسوع نے اے ہمارے باپ کی دعا میں ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. تو اس دعا میں آتا ہے تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے. یہ ہماری دعا ہے اور خدا سے دعا کرنا ہے کہ تیری بادشاہی میرے دل میں، میرے گھر میں، میرے اس معاشرے میں، اس دنیا میں اسی کا راج ہو. متی کے لیے 6 باب کی 10 آیت. تیری بادشاہی آئے. ہم یسوع کی بادشاہی کے متلاشی ہیں. جو یسوع کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رایا میں اعلان کروایا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے. ہر جگہ اعلان کروا دیا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے. بہت دنیا ہے. کسی کو صوفہ پسند آیا صوفہ اٹھا کر لے گیا، کسی کو کرسی پسند آئی کرسی اٹھا کر لے گیا، کسی کو کلین پسند آیا کلین اٹھا کر لے گیا، کسی کو بیڈ پسند آیا بیڈ اٹھا کر لے گیا. ایک نوجوان کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا تو بادشاہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ نوجوان تجھے میرے محل میں کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی؟ تو اس نے کیا کیا؟ دوڑ کر بادشاہ کو اٹھا لیا اور کہا کہ جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر دھیان و دھیان کرنا ہے کہ آیا میری زندگی میں یسوع بادشاہ ہے کہ نہیں؟ میری زندگی میں اس کی قدر و قیمت ہے کہ نہیں؟ اگر میری زندگی میں یسوع بادشاہ ہے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جہاں یسوع بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے، وہاں سب کچھ ہے.
ہمیں بھی مقدسہ مریم کی مانند یسوع کو اس دنیا پر ظاہر کرنا ہے، لوگوں کو یسوع کا دیدار کروانا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدائے مہربان ہمیں یسوع بادشاہ کی پیروی کرنے، اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے اور پھیلانے کا فضل عطا فرمائے۔ آپ سب کو بادشاہوں کے بادشاہ کی عید سعید بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب سے طرف ایمان کا اقرار کریں، رسولوں کا عقیدہ۔